خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اب سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے ہم ایک سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میرا سوال یہ ہے جی کہ جو اپنا سونے کی زکوٰۃ پر جو ہوتا ہے اس کو مطلب کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ میرے پاس 10 تولے سے زیادہ سونا ہے، تو وہ کچھ میں نے دیا تھا اپنی وائف کو، تو کوئی ان کو اپنے ماں باپ نے دیا تھا، جی جی، تو اس میں جو زکوٰۃ بھی کتنی بنتی ہے؟ اور میری تنخواہ جو ہے 5000 روپے ہے جی، تو میں مطلب اس کا حقدار ہوں کہ نہیں؟ اگر وہ دوسری بات یہ سنی تھی کہ جو زکوٰۃ کی آپ پیسے بھی قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، تو مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے آپ بتائیں ذرا۔ جناب سونے کی زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہے اور وہ احناف کی تحقیق کے مطابق 7.5 تولے ہے۔ عام طور پر چونکہ ہمارے ملک میں حنفی ہیں تو اس وجہ سے اسی کا لحاظ کر لیں، وہ اس کے بعد جتنا سونا ان کے پاس موجود ہے اس کی بنیاد پر اب اس سارے پہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور یہ 2.5% زکوٰۃ ہے، یعنی اس کی مالیت جو آج مالیت اس کی ہوگی اس کا 2.5% ادا کرنا ہے۔ امام مالک کا البتہ نقطہ نظر یہ ہے کہ عورتیں جو روزمرہ سونا پہنتی ہیں، یعنی جو ان کی ایک ضرورت کوئی ایک انگوٹھی، ایک چوڑی، اس طرح انگوٹھی کو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ مستثنا ہے، اور وہ اس کو اس اصول پر مستثنا قرار دیتے ہیں جیسے ذاتی استعمال کی دوسری چیزیں مستثنا ہوتی ہیں، یعنی یہ کوئی رکھا ہوا سونا نہیں ہے یا کوئی سیونگ نہیں ہے، بلکہ یہ روزمرہ استعمال کا ہے۔ اس اصول کو اگر اختیار کر لیا جائے تو کوئی 2-4 تولے نکل جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ پھر یہ نصاب کے اندر ہی آ جائے اور اس صورت میں کوئی زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ ان کا جس صورتحال پہ اطمینان ہو جو اس پہ عمل کر سکتے ہیں، مجھے امام مالک کا مسلک زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اچھا، اور یہ بات کہ اگر یہ محسوس کریں کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہے تو کیا قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، قسطوں میں دے سکتے ہیں، ماہانہ ادا کر سکتے ہیں، یہ حساب رکھ سکتے ہیں اس کا، یعنی اب اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ آگے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ماہانہ ادا کر کے بعد میں اس کو علی حساب پورا بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں، یعنی مقدم کر کے دے لیں، مؤخر کر کے دے لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا غازی صاحب، ایک سوال ای میل کے ذریعے ہمارے پاس یہ ہے کہ بچے بتائے جانے سے نہیں سیکھتے بلکہ وہ مثال سے سیکھتے ہیں، تو بچوں کے سامنے روزہ رکھنے کی حکم کی کیا اہمیت ہوگی اگر کوئی شخص وہ خود کھا پی رہا ہو تو؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ خود دین پر عمل نہیں کریں گے تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ فرعون کے گھر میں آسیہ ہے، اسی طریقے سے خود نوح علیہ السلام کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا ان سے کچھ نہیں سیکھا، تو یہ چیز تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن عمومی قانون یہی ہے کہ آپ والدین کی حیثیت سے جو رویہ اپناتے ہیں، جو سیرت و کردار آپ کا ہوتا ہے، جن چیزوں کو آپ ترجیح دیتے ہیں وہ چیزیں بچوں کو بھی منتقل ہوتی ہیں، تو اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت اور تبلیغ کا بھی سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں وہ بن کر رہیے جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خانے وال سے افتخار احمد۔ جی افتخار صاحب، گاندھی صاحب کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو مقام شہادت پر فیض کیا، یعنی پہلے بنی اسرائیل کو مقام شہادت پر فیض کیا، جب بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی تو بنی اسماعیل کو مقام شہادت پر فیض کیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 84-85 میں ہے، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمیں شاہدین میں لکھ لیجئے۔ میرا سوال ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں صالحین میں کر دیجئے، صالحین میں ہوں کہ موت آئے۔ اگر ہم مسلمان، حقیقی مسلمان یا صالحین ہو سکتے ہیں، ہم جو بنی اسماعیل میں سے نہیں ہیں، شاہدین میں سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے منصب کسی پر فائز کرنا، وہ تو خدا فیصلہ کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس نے ایک منصب دیا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں ریاضت کر کے، میں عبادت کر کے پیغمبر کیوں نہیں بن سکتا؟ تو منصب کے معاملے میں تو اللہ نے جواب یہ دیا ہے کہ اللہ عالم و حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی منصب یا ذمہ داری دے۔ یہ ذمہ داری ہے نا ایک جس پر فائز کیا گیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ صالح بنیں، آپ نیک بنیں، تو صالح بننا، نیک بننا کوئی منصب نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اکتسابی ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ فاکتبنا من الشاہدین جو بیان کیا گیا ہے وہ منصب کا بیان نہیں ہے، وہ عام لغت کے لحاظ سے لفظ شہادت وہاں استعمال ہوا ہے کہ یہ جو حقیقت ہمارے سامنے آئی ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، عربی زبان بول رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی چیز ہے۔ تو منصب کے لحاظ سے نبوت اور شہادت ایک بالکل الگ چیز ہے، اس کا فیصلہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ احسن بات کر رہا ہوں جوہر ٹاؤن لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ کچھ طبقہ کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے باقاعدہ انسسٹ کیا اس بات کے اوپر
کہ جو 4 سنتیں موقعہ ہوتی ہیں ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ بریک کریں اور دو کر کے پڑھیں کیونکہ وہ فرضوں سے بھری ہو جاتی ہے. تو اس کا مجھے تھوڑا سا صحیح گائیڈنس صاحب کی اس کوشچن کے اوپر. یہ سوال آپ کا میں سمجھ نہیں پایا، دوبارہ کہیں. یہ 4 سنتیں جو ظہر کی ہوتی ہیں موقعہ جو فرض سے پہلے پڑھ جاتی ہیں ایک سلام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس کو بریک کریں، آپ دو کر کے پڑھیں تاکہ فرضوں سے یہ بھاری نہ ہو جائیں. یہ مجھے وہ لاجک دے رہے تھے. اچھا چلیں، ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھی اور 4 بھی پڑھی، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہیں کہنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں بھی لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، 4 رکعتیں بھی پڑھنے کے لیے کہا ہے. معاف کیجیے گا، 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں بہت سی نمازوں میں. تو اس وجہ سے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. خود وطر کی نماز کو آپ دیکھیے کہ مسلسل پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کوئی چیز نہ بھاری ہوتی ہے نہ ہلکی ہوتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اس میں دیکھنا صرف یہ چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس طریقے سے پڑھنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. اگر وہ اجازت موجود ہے تو آپ کو پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک. فہم صاحب، یہ اورنگزیب صاحب ناروے سے، انہوں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ واضح نہیں ہوا جواب آپ کا کہ جو ناروے میں وہ گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں زندہ جانوروں کو ذبح کرنے کا طریقہ وہاں ممنوع ہے. یعنی وہ جانوروں کو غالباً پہلے بیہوش کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ طریقے سے وہ اس کا گوشت حاصل کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جو گوشت ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ خون سے پاک نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں. اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ذبح کرنے والا یا اس جانور کو ہینڈل کرنے والا آدمی ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو ہم کیا کریں؟ نہیں کھانا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کی جان لینے کے لیے جو 3 شرائط ہیں وہ بیان کر دی ہیں. وہ پوری ہوگی تو آپ کو گوشت کھانے کا حق ہے. یعنی گوشت کھانا آپ کا استحقاق نہیں ہے، یہ اللہ کا اذن ہے کہ وہ ایک جانور کی جان لے کر گوشت حاصل کرنے کی آپ کو اجازت دے رہا ہے. تو اللہ نے جس قانون کے مطابق اجازت دی ہے اسی میں گوشت کھایا جائے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سعید بول رہا ہوں جی، ملتان سے. یہ صحیح صاحب فرمائیے. جی میرا سوال غامد صاحب سے یہ ہے کہ ایک مسجد کے ہمارے امام ہیں وہ بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن جی جو آدمی نے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کے اعمال کیے ہوں گے جی وہ ان اشخاص میں بانٹ دیے جائیں گے جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا یا زیادتی کی ہوگی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک راشی آفیسر، ایک ڈاکو، چور، لٹیرا جو بھی ہے اس قسم کا، 7 نمازیں، زکوٰۃ اور حج بھی کیے جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کی قبول ہو رہی ہیں، ساتھ اس کا لوٹ کا مال بھی قبول ہو رہا ہے. تو کیا قیامت کے دن اسے جب وہ تقسیم کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تو وہ لوگ مزے میں ہیں جو اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، رشوت بھی لیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے دونوں اعمال قبول ہو گئے. میرا اچھا غامد صاحب کہتے ہیں تبصرہ فرمائیں اس کے اوپر. یہ بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ رشوت لے رہا ہے، تو ان کے خیال میں رشوت لینا کوئی معمولی درجے کا جرم ہے. بعض جرائم ایسے ہیں کہ جو آپ کی نیکیوں کو غارت کر دیتے ہیں، آپ کے ایمان تک کو غارت کر دیتے ہیں. یعنی نیکیوں میں سب سے بڑی چیز تو ایمان ہے. ایمان جو بنیاد بنتا ہے اللہ کے ہاں سرخروئی کی، وہ غارت ہو جاتا ہے. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر کوئی گستاخی کا رویہ اختیار کر لے تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی آدمی بہت نیکیاں کرتا ہو، بہت ایمان والا ہو، لیکن کسی کو بے گناہ کو قتل کر ڈالے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اس کو وہی سزا مل جائے گی جو منکرین کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. میراث کوئی آدمی ہضم کر جائے، یتیم کا مال ہضم کر جائے، جانتے بوجھتے اس میں خیانت کرے، تو یہ فرمایا ہے کہ اس نے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر لی ہے. تو بے شمار جرائم ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی نیکیاں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے حقوق تلف کیے ہیں تو آپ کو جب ان حقوق کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا تو وہاں آپ کو جو کچھ تھوڑی بہت نیکی ہوگی وہ دینی پڑے گی اپنی، اور ان کی برائیاں اپنے کھاتے میں لینی پڑیں گی. تو یہ امام صاحب نے ان کے بتایا ہوگا. اس میں مزے کس چیز کے ہیں؟ یعنی یہ پوری بات جو ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے. بات. السلام علیکم. جی السلام علیکم. حضور فرمائیے. جی میں کامران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ روزے کی حالت میں اگر شدید بخار ہو جائے جی یا تو اس صورت میں اگر روزے کو توڑ دیا جائے جی یعنی قرآن یا حدیث کی کوئی ریفرنس سے بتائیے تو اس کا کیا کفارہ وغیرہ. بہت شکریہ آپ کے سوال کا. تھوڑا سا انتظار کیجیے، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کا سوال بھی ہوگا اور باقی سوالات.